السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 71 سے سورہ بنی اسرائیل۔ یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے یا ہم بلائیں گے، کل اناس، سب لوگوں کو، بی امامہم، ساتھ ان کے لیڈر کے، ساتھ ان کے امام کے، فمن، تو جو کوئی اوتیا، دیا گیا، کتابہ، کتاب اپنی، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یقرؤون، جو پڑھیں گے، کتابہم، کتاب اپنی، ولا، اور نہ، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے برابر۔ تو جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں کس طرح سے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح انسان کو اس دنیا میں بھیجا اللہ نے، اور اس کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی اور اس کے لیے تمام انتظامات کیے، خشکی پر بھی، تری پر بھی، اس کے لیے سواریاں اس کو مہیا کیں، اور اس کے لیے رزق کے ذریعے بنائے، اور اس کو ہر طرح سے اللہ نے اس کے لیے سہولت اور آسانیوں والے راستے بنائے، جس سے کہ وہ اپنی زندگی اس زمین پہ آنے کے بعد اس کے لیے گزارنا آسان ہو۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اس کی تربیت اور اس کی روحانی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھی وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ، اور کتابیں بھی اللہ کی آتی رہیں جن سے کہ اللہ کے احکامات پتہ چلتے تھے۔ اور ایک انسان میں اور جانور میں سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ وہ فرق کیا ہے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا سونا آرام کرنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں نا۔ تو انسانوں اور جانوروں میں فرق کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کے ذریعے اصلاح فرمائی کہ ایک انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کس بنا پہ بنایا گیا ہے، اس کے فہم و شعور کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے احکامات کو مانے، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس طرح کی زندگی اس زمین پہ گزار کے اللہ کے پاس جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے بہت بڑے انعامات ہیں کہ اللہ نے اس میں آسانی صرف دنیا میں بھیج کے، اللہ چاہتا تو ایسی دنیا میں بھیج دیتا اور آگے مزید کچھ بھی کوئی پیغمبر یا کتاب نہ بھی آتی، تو یہ سب چیزیں کس کے لیے ضروری تھیں؟ اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہی ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود جن کو ایمان نہیں لانا وہ پھر بھی نہیں لاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں لائیں گے، اور مطالبے کرتے ہیں، طرح طرح کی فرمائشیں ان کی ہوتی ہیں معجزات کے لیے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ان کو وہ معجزات دکھا بھی دیے جائیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان اور ہدایت جو ہے نا وہ دل سے، اور دل تک جب بات پہنچ جاتی ہے نا تو پھر کسی معجزے کی، کسی اور مزید کسی چیز کی گنجائش، کوئی مطالبہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ کائنات میں ہر طرف معجزات تو بکھرے ہیں اللہ کی قدرت کے، انسان ان پہ غور و فکر کرتا ہے، مگر یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایمان جو ہے وہ دل تک پہنچ جائے، جب کوئی سختی سے اپنے دل کے دروازے بند کر لے اور بہت ہی زیادہ سرکش ہو کے کہ جی میں نے سننا ہی نہیں ہے، میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی صحیح ہے، ہمیں اس کے آگے کوئی بات سننی ہے نہ کرنی ہے۔ تو پھر جب اتنی سختی سے وہ اپنی اس ڈھٹائی کی روش پہ جمع رہے گا تو کیسی ہدایت اور اللہ کی جو دین کی خوبصورتی ہے اور جو قرآن کے الفاظ کا اثر ہے وہ کیسے پہنچے گا اندر تک؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے پہلے کے قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ مطالبے بھی کیے اور اگر ان کے پورے بھی کر دیے گئے تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کو اگر مہلت دی جا رہی ہے اور ان کے مطالبے پہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا تو یہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر بربادی اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہے،
اور یہ خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کو کس طرح سے آ کر پکڑ لے گا، ان کی بے خبری میں، ان کے سوتے میں، ان کے جاگتے میں، بازاروں میں چلتے پھرتے اچانک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. اس کو ہم عذاب تو نہیں کہیں گے جو آیا تھا پاکستان میں، اللہ کی طرف سے قدرتی آفات ہیں. اور ویسے بھی ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر عذاب آیا؟ یہ بھی اللہ کی آزمائشیں تھیں کہ جو زلزلہ آیا تھا. تو آپ دیکھیں صبح آرام سے لوگ گھروں سے نکلے تھے، اپنے کاموں پہ گئے تھے، کچھ گھروں میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، کچھ گھر میں ناشتہ کر رہے تھے، بچے اسکول چلے گئے تھے، لوگ اپنے کالج یونیورسٹی چلے گئے تھے. ایک نارمل روٹین کا دن تھا نا کہ اچانک کیا تباہی ہوئی. اسی طرح اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو ہوائیں یہ ٹھنڈی چل رہی ہیں، یہ ایک دم ان کے جھکڑ چلنے لگے اور یہ اتنی ٹھنڈی ہو جائیں کہ بالکل یخ بستہ ہو جائیں اور انسان جو ہے وہ برف کی طرح جم جائیں. جیسے کہ افغانستان میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں اتنی شدید ٹھنڈ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ جم گئے. کس طرح مرے ہیں؟ بہت سارے جانور مر گئے اور ان کے مرنے کی وجہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے کہ وہ جم گئے. جسم میں جو آپ کے خون جو بہہ رہا ہے وہ لکوڈ ہے، اگر وہ برف بن جائے اور اگر انسان کا گوشت جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ وہ برف کی طرح ہو جائے تو کیا زندگی رہے گی باقی؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں صرف ان کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی یہ بات سوچ کے خوف کھانا چاہیے کہ اللہ اتنے قدرت اور اختیارات کا مالک ہے اور ہماری اتنی کھلم کھلا نافرمانیوں اور ہماری اتنی حکم عدولیوں پر بھی اگر وہ ہم پہ مہربان ہے اور ہم پہ کوئی عذاب اور سزا نہیں بھیج رہا ہے تو ہمیں وقت رہتے توبہ کرنی چاہیے، پلٹ جانا چاہیے اللہ کی طرف اور اپنے ان تمام برے کاموں سے جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں دانستگی میں نادانستگی میں ہم کیا غلط بول رہے ہیں یا کیا غلط کام کر رہے ہیں. کچھ کو تو ہم سمجھتے ہیں اور کچھ کو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اب آگے جو آیت ہے اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن ہوگا، یعنی دنیا میں جس طرح کی بھی زندگی گزاری ہے چاہے کفر پہ چاہے ایمان پہ، اور ایمان لانے کے بعد بھی صرف نام کے مومن تھے یا واقعی پریکٹیکلی بھی مومن تھے، یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا. جو بھی ہیں سب کے سب کو حاضر اللہ تعالیٰ کرے گا، بلائے گا، پکارے گا، ایک سور پھونکا جائے گا اور سب حاضر ہوں گے، قبروں سے نکل نکل کے جمع ہو جائیں گے. کہاں؟ میدان حشر میں. اور یہ کس دن کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کے دن کا بیان. اور اس دن ہر انسان اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگا، اپنے امام کے ساتھ ہوگا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام کون ہے؟ جو رہنمائی کرتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو آپ آگے آگے راستہ بتاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے امام، ہمارے لیڈر کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح ہر امت کے، ہر قوم کے جو لیڈر ہوں گے، جو امام ہوں گے، جو قیادت کریں گے، تو وہ سب ان کے رسول ہوں گے. اور ہم سب، ہماری پوری امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہم مسلمانوں کے اس میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن وہاں پر بھی اب اس چیز کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کون ہے جو واقعی میں ان کو امام سمجھتا تھا، اپنے رسولوں کو، اور ان کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہا، اور کون ہے جس نے صرف نام کے لیے ہی ان کا سہارا لیا تھا. مطلب یہ کہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا، جو انہوں نے کتاب جو ان کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجی اس پہ عمل کرنے والا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی آئے گا، کیونکہ وہ آپ کے پیروی کرتا رہا ہے. لیکن اگر صرف دعویٰ ہی تھا، حقیقت میں کسی اور کی پیروی کی گئی ہے. کس کی پیروی کی گئی ہے؟ شیطان کی پیروی. تو خیر یہ تو ایک یعنی جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا شیطان کی پیروی. لیکن اگر اس راستے کی طرف چلے ہیں جو کہ شیطان کا بتایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ جو کہ بالکل سیدھا اور صاف ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، چاہے جس وجہ سے بھی چھوڑا ہے.
چاہے اس کے لیے جو بھی ایکسکیوزز ہوں لوگوں کے پاس کہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے تھے، یا ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انہی کے جیسے کرنے لگے، یعنی انہی کے تہوار منانے لگے، انہی کا پہناوا پہننے لگے، انہی کے طرح کے کھانے کھانے لگے. اور بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ حلال حرام کا فرق بھی مٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا کریں، یہاں پہ رہنے کی وجہ سے مجبوری ہے. اسی طرح یہ تو باہر ملکوں کی بات کر رہی ہوں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی، ایک مسلمان ملک اور معاشرے میں رہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے اور اس طرح کے اور بہت سے برے گناہ کے کام ہیں، وہ سب کرنے والے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت میں سے ہوں گے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اور وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہوں گے تو صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم تو ان کی امت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیں، جب کہیں ایسا ایکسپیرینس آپ کو شاید ہوا ہو، جیسے کہیں سفر کے لیے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ایک ٹورسٹ یا کوئی ایک گائیڈ ہوتا ہے جس کے سب پیچھے ہوتے ہیں، جو بتاتا جاتا ہے راستوں کے بارے میں. اس کو زیادہ اچھے سے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، حج پہ اگر آپ لوگوں میں سے میرے خیال سے گئے ہوئے ہوں گے کافی لوگ، تو حج پہ جب جاتے ہیں نا تو گروپس بنا دیے جاتے ہیں، ایک معلم ہوتا ہے اور وہ معلم جو ہوتا ہے نا وہ اپنے جتنے اس کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان کے پاسپورٹس بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی بس ارینج کرنی ہے یا جو بھی ہے تو وہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے. معلم جو ہوتا ہے وہ سارٹ آف آپ سمجھ لیں کہ ایک لیڈر یا ایک اس گروپ کا لیڈر یا اس کا جو ایک کہنا چاہیے کہ قائد ہوتا ہے کہ جو جیسے اور سب اس کی کہے پہ اس کی بات کو فالو کرتے ہیں، وہ جیسے جیسے بتاتا ہے. تو ہمارے لیے کون ہونا چاہیے لیڈر اور کس کی بات پر عمل کرنا چاہیے، کس کے اس فیصلہ کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ آیت در حقیقت صرف مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی والی آیت بھی ہے، اور کافروں اور مشرکوں کا تو خیر میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے وہ اپنے وہ لوگ ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا ذکر کیا اللہ پاک نے کیا نا کہ اللہ کے انعامات کیا تھے کہ اللہ نے بنی آدم کو فضیلت دی اور اس کو سواریاں دی خشکی اور تری میں، اور پاکیزہ رزق دیا، تمام مخلوق پر اس کو فضیلت دی. پھر اس فضیلت کا یعنی ایک انعام و اکرام دیا گیا، ایک آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی. کیوں دیے گئے آپ کے اوپر اتنے انعامات، کیوں انسان کے اوپر کیے گئے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ کی جو کتاب ہم تک پہنچی، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اور سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا. تو وہ لوگ جو حاضر تو سارے کے سارے ہی ہوں گے، لیکن پھر وہ لوگ اپنے سب جو اپنے لیڈرز اپنے اماموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں ان کو بلایا جائے گا. پھر وہاں پر کیٹیگریز ہوں گی، وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کہ ان کی کتاب، کون سی کتاب؟ نامہ اعمال جو ہے، اعمال نامہ جو ہوتا ہے نا، یہ نامہ اعمال جو ہے وہ ان کو پکڑائی جائے گی ان کے سیدھے ہاتھ، اور جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پاس ہو گیا. اور پھر وہ خوشی سے وہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِکَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب، یعنی ہمارے خوشی کے وہ اپنی کتاب کو زور زور سے پڑھنے لگے گا. اب آپ دیکھیں نا جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اسکول کا، سب کو یاد ہوگا اپنے کہ عام طور سے سسٹم یہی ہوتا ہے کہ اسکولز میں ساری کلاسز کو گراؤنڈ میں جمع کیا جاتا ہے، پرنسپل اور سب ٹیچرز وہاں موجود ہوتے ہیں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ صرف جو ہیں ان کا جو ہے وہ نام وہاں پہ اناؤنس کیا جاتا ہے، اور ان کو جو کچھ بھی کوئی ٹرافی یا میڈل دیا جاتا ہے یا کوئی انعام دیا جاتا ہے یا کچھ بھی، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو صرف ان کا نام وہاں اناؤنس کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بلا کے ان کی رپورٹ کارڈ ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اسٹیج پر، اور باقی سب ان کو بڑے رش سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوش قسمت بچے ہیں کہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں اور جا کے پرنسپل کے ہاتھ سے اپنا رزلٹ لے رہے ہیں. یاد آ گئی نا وہ فیلنگ اور وہ سچویشن؟ تو دیکھیں وہ
رزلٹ ڈے جو ہے نا، اس کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو کچھ تھوڑا سا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں بات کو. حالانکہ ایگزیکٹلی تو آپ اس سچویشن کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ بہرحال رزلٹ ڈے پہ ٹینشن ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن ایک پوری جو زندگی کا خوف ہے، سزا کا یا انعام کا ملنے کی امید، وہ تو قیامت کے دن والی فیلنگ آ نہیں سکتی. ہاں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو کامیابی ہوگی، سوچیں وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی. یعنی وہاں جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچ گیا جہنم سے، اور اللہ پاک نے اس کو جنت کے لیے، اللہ پاک نے اس کو منتخب کر لیا. تو وہ جو نامہ اعمال ملنے کی خوشی ہوگی نا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ایک جو نجات اور رہائی جہنم کی آگ سے ملنے کی جو خوشی ہوگی، کہ دیکھیں کتنے بھی نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی اس دن خوف زدہ ہوں گے. جب آپ سوچیں کہ پیغمبر، صالحین، شہداء، ہر ایک ڈر رہا ہوگا، ہر ایک خوف میں مبتلا ہوگا، وہ کتنا خطرناک وہ دن ہوگا. اور کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس جو حساب کتاب کے پیمانے ہیں نا، وہ دنیا کے حساب کتاب سے بڑے مختلف ہوں گے. یہاں پر تو ہم کسی کو اپنی سچائی، اپنے خلوص، اپنی باتوں کا، اپنی محبت، وفاداری کا کسی بھی طرح سے یقین دلا سکتے ہیں، زبان سے، بول کے، عمل سے، لیکن وہ جو ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے نا، تو وہ ہمارے دلوں کا حال، ہماری نیتوں کا حال بھی جانتا ہے. اس حساب سے وہاں فیصلے ہوں گے. تو اس دن کا واقعی میں اس سے بہت خوف اس دن کا ہونا چاہیے. تو لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے نا، ان کو سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تھے، بلکہ واقعی میں ان سے محبت کرتے تھے، ان سے وفاداری کی، ان کے جو زندگی کے جو طریقہ تھا اور جو ان کا بتایا ہوا راستہ تھا، اس پر چلنے والے لوگ ہوں گے. دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے گناہوں کو ریئلائز کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کر کے دوبارہ واپس اللہ کے راستے پہ آتا ہے، اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہوتے ہیں. تو وہ بندے جو پوری کوشش کریں گے گناہوں سے بچنے کی اس دنیا میں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی، اس دن ان کے سیدھے ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہماری خوشی کے وہ اس کو پڑھنے لگیں گے. کہ مطلب اتنی ان کو خوشی ہوگی کہ کس طرح سے. اب دیکھیں نا، اس کلاس میں اگر فرض کریں کوئی فیل ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی رپورٹ چھپا لے گا، اپنے پیچھے چھپا لے گا، اور وہ چاہے گا کہ لوگوں کو میں نظر ہی نہ ہوں. اگر میں نظر بھی آؤں تو کوئی مجھ سے رزلٹ کا نہ پوچھے، میری رپورٹ کارڈ نہ دیکھنے کو مانگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن جو فرسٹ ہے وہ آگے آگے کھول کے چل رہا ہوگا کہ دوسرے جن کو نہیں بھی پتا وہ بھی مجھ سے پوچھیں تو میں انہیں بتاؤں کہ جی میں فرسٹ آیا ہوں. وہی والی خوشی ان کو ہوگی کہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات مل جائے گی، اور جنت کی جن کو مل جائے گا پروانہ، کہ وہاں پر ان کو اجازت ملے گی کہ اب وہ جنت میں زندگی گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ دھاگا کون سا دھاگا ہے؟ فتیلہ کھجور کی گٹھلی. آپ نے کبھی کھجور کھایا ہوگا تو اس کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اور ایک باریک سا بیچ میں دھاگا ہوتا ہے جو فیل بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح چھیل کے ہاتھوں سے چھیلیں تو آپ کو شاید وہ فیل بھی ہو. اگر آپ منہ میں پوری کھجور ایک ساتھ رکھ لیں تو آپ کو وہ دھاگا پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنا باریک وہ دھاگا ہے. اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ پاک کے رحم و کرم کا جو ہے نا، اس دن دریا بہہ رہا ہوگا. دریا کیا، سمندر موجیں مار رہا ہوگا، اور اللہ کی رحمت ہر طرف ہوگی. جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جتنا کیا ہے اتنے کی ہی سزا ملے گی. اور جو نیک ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کے ملے گا، ان کی نیتوں کے حساب سے، ان کے اخلاص کے حساب سے، ان کی کتنی استطاعت تھی اس کے حساب سے نیکی کے درجات بلند ہوں گے، اور اس کے حساب سے بڑھا چڑھا کے ان کو ملے گا. تو ظلم تو وہاں ظلم والا نہ تو کوئی وہ سمجھیے یہ لفظ وہاں ختم ہو جائے گا. اللہ کے پاس صرف رحمت ہے، انصاف ہے اور اپنے بندوں سے محبت ہے. باقی وہاں اللہ کی ذات
سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خیر ظلم کا لفظ ہی ختم ہو جائے گا وہاں، کیونکہ وہاں تو اور کسی کا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں نا. وہاں تو اس دنیا میں تو اللہ نے سب کو دے دیا ہے نا اختیار، تو لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں کسی کو اختیار نہیں دیا جائے گا. وہاں سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کی ذات سے ظلم والی بات تو بہت ہی کوسوں دور بعید ہے، بالکل ناممکنات میں سے. تو وہاں کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. ومن کانا، اور جو کوئی ہوا، فی ہی اس میں یعنی اس دنیا میں، آما اندھا، فہوا تو وہ فی الآخرتی آخرت میں آما اندھا ہوگا، وہ ادلو اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوگا، سبیلا راستے سے. آما الف سب پہ زبر آیا ہے، اس کا مطلب ہے جیسے کبر اور اکبر سب سے زیادہ بڑا، اسی طرح سب سے زیادہ اندھا، زیادہ اندھا. زیادہ اندھا کون ہے؟ دیکھیں اندھا پن بھی دو طرح کا ہے، ایک نظر کا ہے اور ایک دل کا ہے. تو زیادہ اندھا کون ہے؟ جو دل کا اندھا ہے. کیونکہ آنکھوں کا اندھا اگر دین کے راستے پہ چلنے والا ہے، نیک ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، تو وہ بیناؤں سے، دیکھنے والوں سے زیادہ بینا ہے، ان سے زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے. کیونکہ وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے. لیکن وہ آنکھوں والے جو کہ بظاہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، لیکن اللہ کو نہیں دیکھتے، اس کی قدرت کو نہیں دیکھتے، یا اس کے اختیارات اور اس کی جو معجزات چاروں طرف بکھرے ہیں ان کو نہیں دیکھتے، اس کی کتاب کو نہیں دیکھتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ ہیں سب سے زیادہ اندھے. اور جو دنیا میں سب سے زیادہ اندھے بن کے جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو آخرت میں بھی وہ اندھے ہی ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر انہوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے بنے رہے، کائنات میں اللہ کے جلوے ان کو نظر نہیں آئے، اللہ کے اپنے بندوں پہ کیے گئے احسانات نظر نہیں آتے، جب یہ سب چیزیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے بن کر نہیں دیکھ پا رہے، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھے ہی ہوں گے. کس طرح؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اس دن بھی ان کو وہ اندھے ہی ہو جائیں گے، اندھے اٹھیں گے قیامت کے دن. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں. صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کریں، اس کو پڑھ کے سمجھنے والے بنیں. تو جو دنیا میں اس طرح اندھوں کی طرح زندگی گزاریں گے، نہ اس کتاب سے کوئی فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. ویسے تو یہ اصل بات کافروں کے لیے ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کو اس کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں کافر بھی، اور ان کے دلوں میں تعصب نہیں ہوتا اور کھلے دل سے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی کسی آیت پہ یا کسی بات سے وہ ان کو پتہ چل جاتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر غور کر کے ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ ایمان بھی لے آتے ہیں. تو دل کا اندھا پن جو ہے نا، وہ انسان کو ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. تو جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیا میں ایسا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کے احسانات اور اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا بنے گا، یعنی اندھا بنا رہے گا، دل کی نظر اس کی نہیں ہوگی، تو پھر قیامت کے دن وہ اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا اور سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. تو سب سے زیادہ بھٹکا ہوا کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو کافر ہے، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں ہی راستے سے، اور نہ ان کو کتاب کا کوئی علم ہے ان کے پاس، اور نہ وہ کائنات کی کسی چیز کو دیکھ کے ان کے دلوں میں اللہ کی قدرت، اللہ کی وجود، اللہ کی ذات کا احساس ان کے دل میں جاگتا ہے. لیکن ایک مسلمان بھی ہیں، ایسی کیٹیگری مسلمانوں کی جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن سے لا علم ہے، وہ بھی اندھے ہیں. کیونکہ اس کتاب ہدایت کو نہ سمجھنے والا، نہ پڑھنے والا، نہ جاننے والا اندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری کتاب سے منہ موڑ کر جیے گا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو اللہ کی دی ہوئی کتاب، اس کی ہدایت
اس کو کوئی نہ فکر ہے، نہ اس کو اس کی کوئی خبر ہے کیا لکھا ہے اس میں، کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، کن باتوں سے باز رہنا چاہیے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک لا علمی کا اندھیرا اور جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھا پن ہے دل کا۔ تو قرآن دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، بصیرت دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی اس کتاب سے بالکل اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں تو وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری کتاب سے منہ موڑ کر جیے گا ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وَإِن كَادُوا، اور اگرچہ قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ البتہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو، عَنِ الَّذِي، اس کے بارے میں جو اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، لتفتریا تاکہ آپ گھڑ لائیں، علینا ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا اور تب، لَاتَّخَذُوكَ ضرور وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلا دلی دوست۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی سردار جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو ذرا ہاتھ لگا دو تو ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک چال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت زیادہ اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے والوں کے لیے آپ کے دل میں کڑتے رہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور آپ کی جو محبت تھی، ظاہر ہے اپنے لوگ تھے، اپنے قبیلے کے، اپنے رشتہ دار اور جان پہچان، اور جن کے ساتھ زندگی گزری تھی ان سے ایک محبت کا ایک رشتہ اور تعلق تو ہوتا ہے نا۔ انسان ان کو اگر جانتا ہے حق بات تو ان کو جانتے بوجھتے تو ان کو آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا نا۔ تو آپ کی تو ویسے بھی اپنی امت کے لیے بے انتہا مخلص اور خیر خواہ تھے، تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے اس کلام کو سنیں اور ان کے دل پر اثر و ایمان لے آئیں۔ تو اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی آپ کی نرم مزاجی اور آپ کے اخلاص کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا رہے تھے۔ یعنی وہ کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یعنی مختلف طریقوں سے آپ کو جو ہے وہ اکساتے تھے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، کوئی مختلف، کبھی فریب دیتے تھے، کبھی لالچ دیتے تھے، کبھی جھوٹے الزامات لگاتے تھے، کبھی معاشی دباؤ بھی ڈالا۔ اور ان سب باتوں کے بدلے میں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے ایک پیترا بدلا اور ہمدردی کا وہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم لے آئیں گے ایمان، آپ کی اس جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ کی دعوت ہے اس پہ ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ لیکن آپ بھی پہلے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے، آپ ہم اللہ ایک اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، بس آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیے، یعنی ہمیں ان کی عبادت سے نہ روکیے۔ تو ظاہر ہے توحید کی دعوت ہی تو بیسک جو اسلام کی جو دعوت ہے وہ توحید کی ہی ہے نا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے ایک یہی کوشش کی تھی اور بڑی چالاکی سے انہوں نے کہا کہ ہم اچھا تھا، ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کو مطلب ہمیں یہ اجازت دیں یا آپ ان کو مانیں، یا آپ صرف ان کو ہاتھ لگا دیں۔ اب آپ نے یہ کہ دل میں کچھ نرمی بھی پیدا ہونے لگی یہ سوچ کے کہ اگر صرف ہاتھ لگانے سے یہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا جاتا ہے، ذرا سا ہاتھ ہی تو لگانا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیتے، آپ کو برگشتہ کر دیتے اس چیز سے جو ہم نے وحی کی ہے، یعنی جو وحی کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور اس طرح سے کیا کرتے وہ آپ کو توحید کی اس دعوت سے ہٹا دیتے۔ تو وہ جو مطلب اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ فریب سے آپ کو، آپ سے ہمدردی سے بات کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو اس وحی کی دعوت سے، جو وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اس سے آپ کو بدل کر دیں، یا مطلب بتوں کو ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ بتوں کو ہاتھ لگاتے تو اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے آپ کی طرف وہ جھوٹ ہے، گڑھ کے سنائی آپ نے۔ تو ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا حال جانتا تھا، کیونکہ بظاہر تو وہ آ کے ایک ایسی بات کر رہے تھے کہ جیسے یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، صرف آپ ہاتھ لگا دیں گے تو ٹھیک ہے، ہم سب ایمان بھی لے آئیں گے۔ لیکن اصل بات کیا ہے اگر سوچا جائے تو، کہ اگر ایمان لانا ہی ہے تو پھر ان بتوں کو ہاتھ کیوں لگوایا جا رہا ہے؟ انہیں تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے نا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی کیا ضرورت اور اہمیت رہ گئی؟ ان کی وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ اگر آپ ان کی اس بات پر عمل کر لیتے تو وہ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے، یعنی ان کے کہے پہ چلتے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ لیکن یہ سب بھی ایک دھوکہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ابھی ہم جیسے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو سب سے بڑی بات کیا تھی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کے طرف اتاری، یعنی وہی، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ توحید کا پیغام دے رہی ہے نا، توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں آپ اللہ کی طرف سے، تو اسی سے آپ کو اس طرح دھوکے میں ڈال رہے تھے یا اس طرح فتنے میں ڈال رہے تھے کہ آپ ایسا ایک کوئی کام کریں کہ جس میں کہ گڑھ کے لائیں اللہ کے سوا کوئی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بات ہو، بتوں کا ہاتھ لگانے کا یہی مطلب ہے نا۔ تو وہ یہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پھر آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیں گے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان ثبتنا کا، کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، البتہ، بلا شبہ، کتا، قریب تھا، ترکنو، کہ آپ جھک جاتے، مائل ہو جاتے، الہیم، ان کی طرف، شیئن، کچھ، قلیلہ، تھوڑا سا۔ یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی آپ کے اوپر رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم حق کو جاننے کے بعد، یعنی حق کو جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتا کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم جو ہے یہ تو تم سے شاید وقتی طور پر ضرور خوش ہو جاتی، مگر اللہ کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا۔ تو بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی یہ بات مان لیتے۔ کس لیے؟ اپنی نرمی کی وجہ سے، اپنے اس اخلاص کی وجہ سے کہ آپ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، خلوص دل سے اپنی قوم کے لیے چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ایک انسان جب بہت زیادہ کسی کی ایک بات کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے نا، یعنی اتنا زیادہ ان کے لیے آپ کی یہ تکلیف آپ کو تھی اور آپ اتنی شدت سے چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائیں کہ آپ نے اتنا غور ہی نہیں کیا کہ اس کے پیچھے جو بات ہے وہ کتنی بڑی اور خطرناک ہے۔ بتوں کو ہاتھ لگانا، آپ نے اس طرح سے سوچا کہ صرف ہاتھ لگانے کو ہی تو کہہ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد تو یہ سب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حقیقت میں اگر ذرا سا بھی آپ غور کرتے، آپ نے اس وقت ان کی محبت میں اور ان کی خیر خواہی میں اتنا غور نہیں کیا، تو آپ کی سمجھ میں بخوبی آ جاتا کہ بتوں سے واسطہ کیا پھر رہ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور قریب تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے، یعنی مائل ہو جاتے ان کی اس بات سے، تھوڑا بہت، تھوڑی سی کچھ آپ کے دل میں بھی آ رہی تھی یہ بات۔ اذن، تب، لَأَذَقْنَاكَ، البتہ چکھاتے ہم آپ کو، ضِعْفَ الْحَیَاةِ، دگنا، کیا چیز دگنی؟ عذاب زندگی کا، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دگنا عذاب موت کا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ، پھر نہ پاتے، لگا اپنے لیے، علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرہ، کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی یہ بات مان لیتے ان کو خوش کرنے کے لیے تو اس کی بہت ہی بڑی سزا تھی۔ سزا کیوں تھی بہت بڑی؟ تو سزا ویسے بھی تھی، ظاہر ہے، بظاہر تو یہ معمولی سا کام تھا، لیکن اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے، اور وہ کیا تھے وہ بھی ابھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا بڑا آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، اور آپ کو جتنی آپ کے ان جو دین کے لیے آپ کی خدمات اور جو کام ہے اس کا جتنی بڑی آپ کی جزا ہے، آپ کا انعامات ہیں، جتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، اتنی ہی بڑی پکڑ اور پوچھ بھی ہے، اور اتنی ہی بڑی سزا بھی ہے، یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی۔ دگنی کا مطلب کیا ہے؟
کہ جیسے ایک عام انسان ہے اس کو جو سزا ملے اس سے زیادہ ڈبل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اللہ کے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ یاد رکھیں کہ اگر کلاس میں کسی کو مانیٹر بنا کے ٹیچر جاتی ہے اور کہتی ہے ذرا خیال رکھنا کلاس کا، بچے شور نہ کریں، شرارت نہ کریں، کوئی ایسی وہ نہ ہو، تو جب وہ آئے اگر اور بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہو، کتابیں پھاڑی ہوں، تو وہ سب سے پہلے آ کے مانیٹر کو سزا دے گی اور زیادہ دے گی کہ تمہیں یہاں کھڑا کس لیے کر کے گئی تھی کہ تم دیکھو. ایسے ہی ہے نا. تو رسول کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اپنی امت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر تم ایسا کر دیتے، یعنی ان کی باتوں میں آ جاتے، یہ تو چال بازی کر رہے تھے، اگر ان کی باتوں میں آ جاتے تو ہم تمہیں دگنا عذاب چکھاتے، تو اتنے عذاب کا مزہ چکھاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تم ہمارے خلاف کسی کو بھی، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارے عذاب کو ٹال سکے. ہم مددگار تو وہی ہوگا نا جو اس عذاب سے بچا لے. اللہ کے مقابلے پہ کون مددگار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کسی کو بھی، ہمارے مقابلے پہ تم کسی کو مددگار نہیں پاتے جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا یہ گناہ تھا. وَإِن قَادُوا، اور بے شک قادو قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے، من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا اس سے، وَإِذًا، اور تب، لَا يَلْبَسُونَ، نہ وہ ٹھہرتے، خِلَافَكَ، آپ کے پیچھے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا. اب کیا ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھیے نا اور باتوں میں آپ خیال کر سکتے ہیں، آپ خیال کرتے بھی تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے آپ، ان کے ساتھ ہر طرح سے ان کا ساتھ بھی دیتے تھے، کسی کوئی ان کے ساتھ برا آپ کا رویہ نہیں تھا. وہ لوگ جو بھی کرتے تھے بدتمیزی یا بدسلوکی یا مذاق، آپ کا تو رویہ ایسا نہیں تھا نا، آپ ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کرتے تھے. لیکن جہاں پر بات عقائد کی آ جائے، اور عقائد بھی وہ یعنی توحید، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت تنبیہ اپنے رسول کو ہے. تو سوچیں باقی لوگوں کے لیے، جو باقی لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہم بھی ایسے ہی ہیں اور وہ بھی ایسی ہیں، اکثر غیر مسلم ہوں یا کسی سے اپنا وہ کرنے کے لیے، ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہمارے یہاں بھی اتنی کوئی سختی نہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، یوں ہے. وہ اس بات سے سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، اور انسان یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم نے ان کے جیسے کپڑے پہن لیے یا ہم نے ان کی جیسے تہوار منا لیے تو کیا ہو گیا، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے یہ کر لیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے، اور پھر آگے راستہ جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو ہاتھ لگا دیتے تو آگے کیا ہوتا؟ مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان بتوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. اور پھر یہاں تک بات رکتی نہیں، وہ کہتے جب ہاتھ لگا سکتے ہیں اور ان بتوں کو کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد ان سے مانگنے بھی لگتے. کہتے کہ ہمارے رسول نے تو ان کو ہاتھ لگایا تھا، تو یہ اگر اتنی کوئی غلط کام ہوتے یا بری چیز ہوتی تو وہ کیوں ہاتھ لگاتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ یہ کتنی دور تک یہ بات جاتی. جس پر اللہ پاک نے اتنا ناراض ہو کے جو اتنا ریئیکٹ کیا، وہ اس کی وجہ یہی تھی. اور پھر قریب تھا کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، یعنی یہ بتوں پر ہاتھ پھروانا تو صرف ایک بہانہ تھا. اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو وہ اس بہانے سے آپ کو مکے سے باہر نکال دیتے، کیونکہ پھر ان کے مطالبے بڑھتے جاتے. پہلے کہتے ہاتھ لگایا، پھر کہتے اگر رکھے رہیں بت تو کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ اپنی عبادت کیجئے، ہم عبادت تھوڑی کریں، رکھے ہوئے ہیں بت. پھر آہستہ آہستہ اور مزید کمزور جو عقیدے کے ان کے جو وہاں جو کافر اور مشرک تھے، جن کے ابھی جو دین کی طرف آنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی آئے نہیں تھے، وہ جب یہ دیکھتے تو وہ کہتے کہ فرق کیا پڑتا ہے بھائی، ان کے نبی تو خود ہی بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی آتے ہیں بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو پھر ان سے مانگنا بھی غلط نہیں ہے، پھر ان کی عبادت کرنا بھی غلط نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا کرتے؟ دوسری طرف وہ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھا بڑا یہ توحید کا اور ایک اللہ ہے اور یہ ہے، اس کی دعوت دیتے تھے اور ان کا پیغام تھا، یہ تو خود ہی بتوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یعنی وہ کوئی آپ کے خیر خواہ تھوڑی تھے، وہ تو صرف اور صرف بہانے اور سازشیں
یہ تھے ان کے کام. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ وہ اس طرح سے کرنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مول لیتے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ دوہری سزا ان کو ملتی. تو یہاں پر کیا سمجھ میں آیا کہ ایک پیغمبر جو ہے نا، جو کہ اتنا اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ اس طرح کے دھوکے اور باتوں میں آ سکتا ہے. تو پھر عام انسانوں کی کیا ہماری اوقات ہے. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان، جب پیغمبر جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے آپ کو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک رسول، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ کفر کے مقابلے پہ ڈٹا رہا، اگر وہ حق اور صداقت کی بات کرتے رہے اور اپنی جگہ سے بال برابر بھی نہیں ہٹے، تو اس کی وجہ بہت بڑی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا تھا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ دین پر ہمیں ثابت قدم رکھے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم دین پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اپنی ساری کوششوں کے باوجود بڑے شیطان کے بہکاوے اور بڑے شیطان کے جال اور سازشیں ہیں. عام انسان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، جب رسول کے لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی چال چلی تھی کہ اس بات کے کو ایک بہانہ بنا لیتے، اور پھر اگر اپنی اس میں سازش میں کامیاب ہو جاتے اور کوشش یہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہانے یہاں سے مکے سے نکال باہر کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کر دیتے کہ آپ کو نکال دیتے اس سے، تو وہ خود بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے. وہ خود بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے مگر بہت تھوڑا عرصہ، یعنی تھوڑا بہت کچھ عرصے ہی رہ سکتے تھے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تھا. اور یہ آپ کو مکے سے اگر نکال دیں گے تو خود بھی وہاں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ رسول کے نکلنے کے بعد اس قوم کا مقدر عذاب ہوتا ہے، یا تو وہ ایمان لائے یا پھر عذاب. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ پیشن گوئی جو اللہ پاک نے اس وقت کی ہے، یہ اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر 10-11 سال کے اندر ہی اندر آپ دیکھیں کہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. اس صورت کے نزول پر 1 ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس بات کو 8 سال سے زیادہ عرصے نہ گزرا تھا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور پھر 2 سال کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی. کیونکہ سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی تھی کہ اس عرصے میں یا تو ایمان لے آؤ یا پھر یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ اس سرزمین کو، ورنہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا. تو پھر جو بھی اس ملک میں رہا وہ مسلمان بن کر رہا، مشرک بن کر رہنا وہاں ممکن نہ ہو رہا، یعنی کافر اور مشرک اب وہاں نہ رہ سکتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کی بات کتنی سچی ثابت ہوئی. اللہ کی بات تو ہے ہی سچی، لیکن یہ بات اس وقت تو لگ نہیں رہا تھا نا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگی، لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنت، طریقہ ہے من جن کو قد بلا شبہ ارسلنا بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے لسنتنا ہمارے طریقے میں تحویلا کوئی تبدیلی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی بنیادی اصول ہے کہ اگر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اگر کوئی قوم اپنے رسول کو نکالنے یا مارنے کا ارادہ کر لیتی ہے، تو رسول جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ کے حکم سے وہ تو نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور ایمان والوں کو بھی بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں پچھلی قوموں کے ہم نے جہاں پہ بھی واقعات پڑھے ہیں وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس قوم کے اوپر عذاب نے. ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی اللہ نے کیا کہ وہاں پر جو ایمان لے آئے تھے اور جو رسول تھے ان کو اللہ نے پہلے وہاں سے نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں پر عذاب آنا تھا، کیونکہ وہ اس حد تک پھر بڑھ چکے تھے نا. زیادہ تر تو سب نے رسولوں کے قتل کا پورا پروگرام بنا لیا تھا، یا پھر ان کو وہاں سے نکالتے تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہاں سے ہم تمہیں نکال دیں گے،
تم یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ اس علاقے سے، یا پھر مار دیں گے، یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس طرح رسولوں کو یا تو قتل کرنے کا پروگرام بنایا یا پھر ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی سازشیں کی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری سنت جو ہے وہ شروع سے ایسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جب اللہ پاک کسی قوم کے اوپر عذاب اور تباہی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس قوم کو آخری اسٹیج تک پہلے پہنچنے دیتا ہے. یعنی وہ رسول کے اوپر جب سختی اور ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں اور ان کو مارنے یا وہاں سے نکالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تب پھر اللہ کے حکم سے رسول وہاں سے نکل جاتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نکلے تھے. اور پھر وہ قوم عذاب اور تباہی کا شکار ہوتی ہے. فوراً ہی آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر میں کس طرح ان کے تقریباً سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کس طرح مارے گئے، اور کس طرح سے ان کا حشر ہوا، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد کس طرح مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا، اور وہاں سے کافروں اور مشرکوں کا سارا جو بھی وہ تھے وہ وہاں سے یا تو نکالے گئے، چلے گئے وہ جگہ چھوڑ کے، یا پھر ایمان لے آئے. تو اللہ کی یہی سنت ہے، رسول کے ہوتے ہوئے کبھی بھی عذاب نہیں آتا. اقیم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس، ڈھلنے کے وقت سے سورج کے، الی غسقی، اندھیرے تک یا تاریکی تک، اللیلی، رات کے، وقرآن الفجری، اور فجر کا قرآن، ان بے شک قرآن الفجری، بے شک فجر کا قرآن، کانا ہے مشہودہ، حاضر کیا جانے والا یا دیکھا جانے والا. پر اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری مشکلات اور جو مصیبتیں ہیں جو ان کفار کی طرف سے پیش آ رہی تھیں، اس کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کیجیے. کیوں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سے اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو ثابت قدمی چاہیے ایسے مشکل حالات میں ایک مومن کو، کہ وہ ڈٹا رہے حق کے ساتھ، اور کسی بھی طرح جو ہے وہ کفار کی جو اسلام دشمن کوششیں ہیں، جو سازشیں ہیں، ان کا مقابلہ کرتا رہے. اس کے لیے بنیادی چیز جو اس کو چاہیے وہ مضبوطی، وہ ثابت قدمی چاہیے، جو کہ نماز کے قائم کرنے سے آئے گی. اس میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ پاک نے نماز کے قائم کرنے کا اسی لیے حکم دیا ہے کہ یہاں پر جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ استقامت ہو، اور استقامت کے لیے نماز قائم کرنا ہے. اور یہاں پہ جو ٹائمنگز بتائے گئے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے. لدلوک الشمسی، یعنی دلوک الشمسی سے مراد ہے جو سورج جب سر پہ ہوتا ہے، یعنی جب ڈھلتا ہے نا، یعنی ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے. تو ظہر کا ٹائم اور ظہر کے ٹائم کے وقت سے ظہر اور عصر، اور پھر الی غسق اللیل، اس میں کیا آ گئی دونوں نمازیں، مغرب اور عشاء. ٹھیک ہے، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر وقرآن الفجر، فجر کا قرآن. فجر کے لغوی معنی آپ کو پتہ ہے پھاڑنا، اور جب رات کی تاریکی کو پھاڑ کے جو صبح کا جو سفیدی نمودار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پو پھٹنا یا فجر. ٹھیک ہے، فجر کے وقت کے قرآن کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں 2 باتیں آ گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں جو ہے نا قرآن کی جو ہے تلاوت زیادہ کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے کہ فجر کی جو نماز تھی اس کی رکعتوں میں قرآن کی تلاوت زیادہ فرماتے تھے. کیونکہ دیکھا قرآن میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں پر اس کی مختلف جو رکن ہیں ان میں سے کسی کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے. مثلا تسبیح، حمد، قیام، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا سجود، اس سب چیزوں سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. یہاں پر فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، یعنی وہ بھی ایک مطلب ہے، لیکن یہاں پر جو اصل مطلب ہے وہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیونکہ زیادہ تلاوت فجر کی رکعتوں میں کیا کرتے تھے، تو اب یہاں پر پانچوں وقتوں کی نمازوں کا یہاں پہ جو کہتے ہیں نا 5 وقت کی نماز کا کہاں ہے ذکر، تو یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ 3 جو وقت ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی سورج جب نصف سے ڈھل جاتا ہے، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور عشاء، رات کی تاریکی، اور پھر فجر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 5 وقت کی یعنی وقت کے ساتھ خصوصیت کی نشاندہی جو ہے نا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہر نماز کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے وقت پہ آ کے ان کو نماز پڑھوائیے دونوں وقت پہ، یعنی جیسے نماز کا وقت ہوا اور پھر جب ختم ہونے والا ہے. یہ حدیث میں جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے، مختلف کتابوں میں اس کی ڈیٹیل ہے حدیث کی مستند. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قرآن الفجری کانا مشہودا. تو فجر کا وقت نماز اور قرات کے حساب سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ رات بھر انسان سوتا ہے، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی، آرام کرنے کے بعد فجر کے وقت فریش ہو کے ایک دم اٹھتا ہے، اور نماز کے لیے جو کیفیت چاہیے نا، یعنی پوری طرح سے دل اور دماغ فریش ہو اور اللہ کے سامنے بالکل اٹینشن، بالکل اللہ کی بارگاہ میں جیسے کھڑا ہونا ہے پورے خشوع و خضوع سے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے اکثر کا طریقہ کار یہ ہے کہ راتوں کو بہت دیر دیر تک جاگنے کی وجہ سے فجر کے وقت نیند میں جھوم رہے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز شاید بہت ہی اکثریت جو ہے بہت ہی یعنی جس کو کہنا چاہیے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی جلدی کہ کسی طرح ختم ہو اور جا کے بستر پہ لیٹ جائیں. جبکہ یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت بہت بہت اہم وقت ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. رات کے فرشتے جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور جو دن کے فرشتے ہیں وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ اپنے رجسٹر میں جو سب کا لے کے جاتے ہیں حساب کتاب، وہ اوپر جا کے پیش کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کو اللہ میں نے اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اذکار کر رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور اسی طرح عصر کا وقت بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت بھی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور سارا دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اور جو دن بھر کے فرشتے ہیں وہ رجسٹر لے کے، جب سارے دن کے تو ہمارے اعمال اس میں ہوں گے ہی نا، ساتھ ہی ساتھ لیکن وہ یہ بھی لے کے جاتے ہیں عصر کے وقت کہ اللہ تیرے بندوں کو میں نے اس حال میں پایا کہ وہ تیری عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اذکار تیرے پڑھ رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے. تو سوچیں یہ کتنے اہم ہیں یہ دونوں وقت. اور ان دونوں وقت کو جو ہے نا، یہ نمازیں کہتے ہیں نا عشاء کی اور اس کی فجر کی بھاری بھی ہے، عصر کی بھی بھاری ہوتی ہیں منافقین پر. تو ہمیں اپنا جائزہ سب سے بڑا تو یہ لینا ہے. دیکھیں قرآن میں صرف ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور تفسیر ہو رہی ہے، ذرا جائزہ بھی تو لینا کہ واقعی ایسی نمازیں ہیں ہماری، اور اگر نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کریں. اور اس کی سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم سے سوئیں اور ٹائم سے اٹھیں. اور اس کے بعد فریش ہو کے جب آپ اٹھیں گے اور وضو کریں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، جو بہت ماشاءاللہ سے ٹائم سے رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، اور پھر سارا دن اٹھتے ہیں تو اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو ان کی نماز یقیناً ان لوگوں سے بہت مختلف ہوگی جو رات کو 3 4 بجے سوئیں گے، 2 3 بجے سوئیں گے. تو پھر ان کی نمازوں میں اور ان کی نمازوں میں وہ سیم بات تو نہیں ہوگی. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نماز کی تو پابندی ہے، لیکن کوشش کریں کہ بہت پیاری والی نماز پڑھیں فجر کی. اور فجر کی نماز میں کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ قرات لمبی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا بھی بہت مزہ دیتا ہے. کوشش کریں اپنا معمول بنائیں، چاہے ایک رکوع ہی پڑھیں، زیادہ ٹائم نہیں اگر دے سکتے. ہر ایک کے
روٹین ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. کسی کو بچوں کو تیار کر کے اسکول کالج بھیجنا ہوتا ہے, کسی کو ہسبینڈ کو ناشتہ دینا ہوتا ہے, یا کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے, یا آرام کرنا ہوتا ہے, جو بھی ہے. تو زیادہ ٹائم اگر نہیں بھی دے سکے تو ایک رکوع تو ضرور پڑھیں. آپ دیکھیں اپنا معمول بنائیں, اتنا اس میں مزہ آنے لگے گا, اور وہ وقت جو ہے نا آپ کو خود لگے گا کہ وہ آپ کا کوالٹی ٹائم بن جائے گا, کیونکہ اس وقت کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میں خود بھی, بہت غلط بات ہے, لیکن میں بھی رات کو لیٹ نائٹ اپنا سارا کام کرتی ہوں یہ سوچ کے کہ یہ بڑا سکون کا ٹائم ہے, اس وقت کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ فجر کے بعد بیٹھے, وہ بھی بہت سکون کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت بھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, زیادہ تر سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اور کوئی 2-3 گھنٹے تو آرام سے انسان کو مل سکتے ہیں. تو ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم سب اپنے معمولات کو چینج کریں اور فجر کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فجر کے وقت کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہوگا, حاضر کیا جائے گا. اور ظاہر ہے جب صبح روزانہ ہی حاضر ہو رہا ہوگا نا, باقی تو جو ہوگا حاضر اللہ کے پاس تو وہ تو قیامت کے دن ہوگا ہی, لیکن یہ کہ روزانہ ہی حاضر اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نا. میں یہاں آپ کو تھوڑا سا نماز کے بارے میں ایک تھوڑی سی طویل حدیث ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے کہا نا حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی مستند, لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز تو معراج کے موقع پر فرض کر دی گئی تھی, اور ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے, اور 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے رات تک پڑھی جائیں گی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے, جنہوں نے ٹھیک ٹھیک نماز کے اوقات کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے 2 مرتبہ مجھے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی کہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا, اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی, اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا, اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا تھا, اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے, اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر, اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں, اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا میں نماز پڑھوائی, اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا پہ پڑھوائی, اور یہ بتا دیا کہ ہر نماز کو جو 2 اوقات بتائے گئے ہیں ان کے درمیان ادا کرنا چاہیے. تو اور یہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کی اللہ پاک کی نے قرآن کی آیت میں بھی ہمیں اسی طرح سے سمجھایا. اب یہاں پر میں ایک اور بھی خاص بات بتا دوں, بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے پتا ہوگا اور شاید کچھ لوگوں کو نہ بھی پتا ہو. بہرحال میں اپنا فرض سمجھتی ہوں تو میں بتا رہی ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. کب تک؟ جب تک کہ سورج پوری طرح سے نکل نہ آئے, پوری طرح سے نکل آئے, روشنی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک تو سفیدہ وہ ہوتا ہے نا جو کہ یعنی پو پھٹنے کا ہوتا ہے, اس میں سورج نہیں نکلا ہوتا پورا. جب سورج پورا نکل آئے تو پھر اشراق کی نماز وہی ہوتی ہے کہ جو سورج نکل آتا ہے بلند ہو جاتا ہے تو پھر اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے. آج کل تو بہت آسانی ہے, گوگل پہ آپ ڈالیے نماز کے ٹائمنگز پریئر ٹائمز اور سرچ کریے تو آپ کے پاس پورا سارا آ جائے گا کون سا زوال ہے, کون کس وقت کیا. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی سجدہ جائز نہیں ہے, اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک سجدہ نہیں ہے جائز, کوئی نماز نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے, کچھ یہ رائے ہے مفسرین کی کہ نفل پڑھ سکتے ہیں یا سجدہ تلاوت ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے نا اس پہ نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے. اس سے پہلے پڑھ لیں, پہلے پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. 4 سنت جو ہیں وہ عصر کے ہوتے ہیں جو کہ غیر موقدہ ہیں, تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی پڑھتا ہو, لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر پڑھ سکتے ہوں تو ضرور پڑھنے چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ اگر بھول گئے ہیں کوئی نماز یا کچھ پڑھنا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں, مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے,
تو اب یہ وجہ میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسا کیوں منع کیا گیا ہے. یہ بات آپ میں سے شاید بہت سوں کو پتا ہو لیکن کچھ کو نہ پتا ہو. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ قومیں ایسی جو تھیں اور مشرکین بھی جو تھے وہاں، وہ سورج سے، آپ دیکھیں سورج سے بڑا سب متاثر ہوتے ہیں اور اس کی عبادت اور پوجا. اور آپ دیکھیں مصر کے بھی جو تھے وہ بھی سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ہر دور میں جو ہے مشرکین کا ایک معبود جو ہے وہ سورج ضرور رہا ہے. اور اس کی عبادت کے اوقات کیا ہوتے تھے، خاص طور سے اس کے طلوع اور غروب ہونے کے جو اوقات تھے ان پہ اس کی خاص ان اوقات میں عبادت کی جاتی تھی. لہٰذا اسلام میں حکم دیا گیا کہ ایسے ٹائم پر کسی بھی قسم کی نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورج سر پہ آ جاتا ہے نا، جو زوال کا وقت جو کہتے ہیں، اس میں بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. سجدے کے علاوہ آپ اور عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، صرف سجدہ نہیں کر سکتے. اور یہ سارے ٹائمنگز چینج ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ خاص طور سے زوال کا دن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اس حساب سے. تو آپ اس کو سرچ کر لیں، یا پریئر ٹائمز کی ایک ایپ آتی ہے وہ اس کو اپنے اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آپ ویسے ہی گوگل پہ آپ ڈالیں، آپ کو 1 منٹ میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ زوال کا وقت کون سا ہے. اور آپ سیفلی تو یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیں، اذکار پڑھیں، قرآن پڑھیں، بس سجدہ نہیں کریں، نماز نہ پڑھیں کوئی سی. ٹھیک ہے. وَمِنَ اللیلی، اور رات میں سے، فتہجد، بس تہجد پڑھا کیجئے، بھی، ساتھ اس میں، ساتھ کس کے؟ قرآن کے، نافلتن، نفل یا زائد ہیں، لکا آپ کے لیے، ایسا امید ہے، ان کے، یا بسکا، کھڑا کرے گا آپ کو، یا فائز کرے گا آپ کو، رب کا، رب آپ کا، مقام محمودہ، مقام محمود پر. اچھا جی، بہت پیاری یہ بات ہے. سب سے پہلے تو تہجد کی بات. اب یہاں پر کیونکہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریے. تہجد جو ہے، تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنے. تو رات کے وقت تہجد کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہ پسندیدہ وقت ہے اور یہ پسندیدہ نماز ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ بالکل تنہائی کے ماحول میں، خاموشی میں ہوتا ہے. دن کی مناماتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ دوڑ بھاگ میں ادھر یہ کام کر کے آئے، وہ کام رہ گیا باقی، کچھ نہ کچھ دماغ اٹکا ہوتا ہے. کہ عشاء کی اور فجر کی نماز کسی حد تک سکون کی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہم اپنی نیند اور اپنے روٹینز کی وجہ سے اس کو بھی اس طرح سے نہیں ادا کر پاتے. لیکن تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہی خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو حاضر موجود محسوس کرنا جو ہے نا، وہ باقی وقتوں کی نسبت سب سے آسان ہوتا ہے. آپ کا دھیان جو ہے نا بالکل خاص اللہ کی طرف آپ کا فوکس ہوتا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اور اپنے دل کی ہر بات آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی پیارا وقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تہجد کے وقت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھا کریں، اس میں قرآن پڑھا کریں. تہجد میں بڑی صورتیں پڑھنا بہت پسندیدہ ہے اور اچھا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں ان کو تہجد کے وقت پڑھیں. تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پھر ایک وتر کر کے اس کو 9 کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یا 10 پڑھتے تھے اور ایک وتر سے اس کو 11 کر لیتے تھے. لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعتوں کا تھا. لیکن ان 8 رکعتوں میں آپ بڑی بڑی صورتیں یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ان کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے وہ تو ہر ایک کو یاد نہیں ہے، لیکن جو بڑی صورتیں یاد ہیں، سورہ اعلیٰ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، جو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں. اور 8 رکعتیں اگر نہیں پڑھ سک رہے تو 6 پڑھ لیں، 6 نہیں پڑھ سکتے 4، کم از کم 2 تو کوشش کریں کہ پڑھ ہی لیں. اور وتر جو ہیں ان کو چھوڑ دیں.
اور وطر کو جو ہے وہ اس کے تہجد کے ساتھ ادا کریں. لیکن اگر کسی کو معمول نہیں ہے، روٹین میں وہ نہیں پڑتا اور الارم پہ اٹھنے میں بھی ذرا اس کو مشکل ہوتی ہے بعض دفعہ، تو پھر اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ اس کے وطر کہیں نکل نہ جائیں اس چکر میں نا، تو پھر وہ وطر جو ہے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. وطر جو ہے وہ آخری نماز ہوتی ہے رات کی، تو وہ تہجد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے عام طور سے جو تہجد پڑھتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے تو پھر عشاء کی نماز میں ہی 2 نفل پڑھ کے اور 3 وطر پڑھ لیجئے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں پابند بنائے تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھنے کا، جب تک اللہ اس کو قبول کرے. اور وہ لوگ جو بہت ریگولر پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور 3 وطر تہجد کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، کبھی اگر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کبھی کہ آنکھ دیر سے کھلی، اتنا ٹائم نہیں رہ گیا کہ 3 وطر پڑھے جائیں، کہ تہجد پڑھی جائے بالکل فجر کا وقت، یعنی کبھی انسان ہے نا ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ فجر کا وقت جب ہو جاتا ہے تو پہلے 3 وطر پڑھ لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو تہجد جو ہے وہ زائد ہے، نفل ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے پہلے جو نمازوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو 5 نمازوں کا، وہ فرض ہیں، اور یہ جو چھٹی نماز ہے یہ نفل ہے، یہ زائد ہے. ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان یعنی جو آسمان عرش ہے اس کے سب سے نچلے اس پر آ کے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ وہیں موجود ہوتا ہے، اور رات کے فرشتے جو ہیں پھر وہ اللہ کے پاس جو ہیں اس کے بندوں کی جو حساب، اللہ تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو جب پہنچے تیرے بندوں کے پاس تو انہیں نماز میں پایا، اور جب واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے. تو یہ بہت پیاری ایک حدیث ہے کہ سوچیں کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو بخشش مانگے، کون ہے جو سوال کرے، کون ہے جو دعا کرے. تو یہ کتنا پیارا وقت ہوگا. صحیح مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز، تہجد. اور تہجد کہتے ہیں سو کے اٹھنے کے بعد کی نماز کو. عام طور سے دیکھیں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ آپ تھوڑی دیر لیٹتے تھے، سوتے تھے، اور آپ نے سورہ مزمل پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہے گا اس میں کہ کس طرح اللہ نے بتایا کہ کس طرح رات کا کتنا حصہ سونا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو زیادہ تھا نا، اب تو رات کا بہت بڑا حصہ جو ہے عبادت میں گزارتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ تہجد جو ہے یہ بھی فرض کے برابر ہی تھی، یعنی ہم لوگوں کے لیے تو یہ نفل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی.